السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اردو کے اس ریڈنگ کلاس میں آپ لوگوں کا خوش آمدید اور خیر مقدم۔ ناظرین آج ہم پڑھیں گے قبولیت دعا کا راز، یعنی کون سی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ آج اس کے ریلیٹڈ ہم پڑھیں گے۔ چلیے اپنا بنا ٹائم کو ویسٹ کیے ہوئے ہم اس کلاس کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ جو نیو ویورس اس چینل پہ آئے ہیں ضرور اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بوقت آپ تک پہنچ سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبولیت دعا کا راز۔ قبولیت دعا کا راز۔ بعض دوست کہتے ہیں حضرت ہم دعائیں تو بہت مانگتے ہیں۔ بعض دوست کہتے ہیں حضرت ہم دعائیں تو بہت مانگتے ہیں لیکن وہ قبول نہیں ہوتی۔ طلبہ بھی کئی دفعہ کہتے ہیں کہ جی کچھ پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ طلبہ بھی کئی دفعہ کہتے ہیں کہ جی کچھ پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ بسا اوقات تو علماء بھی کہتے ہیں کہ حضرت کچھ رکاوٹیں اور پریشانیاں ہیں۔ آپ دعا فرما دیں میں تو بڑے عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں لیکن قبولیت کے آثار ظاہر نہیں ہو رہے۔ فقیر آپ کو قبولیت دعا کا ایک راز بتا دیتا ہے۔ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اسم اعظم ڈھونڈنے کی طلب نہیں رہے گی۔ آپ اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی زبان سے نکلے ہوئے کتنے ہی الفاظ کو پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اس کو سینکڑوں مرتبہ نہیں بلکہ ہزاروں مرتبہ آزمایا جا چکا ہے۔ عمل تو چھوٹا سا ہے مگر کام بڑا اہم ہے۔ کاش کہ اس کی حقیقت کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں۔ آج آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ قبولیت دعا کا کیا گر ہے۔ اللہ والے جو دعائیں مانگتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہیں۔ وہ کوئی سونے کے تو نہیں بنے ہوتے اور نہ وہ بشر سے کوئی ماورا مخلوق ہوتے ہیں۔ وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں مگر فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دل سے گناہوں کے ارادوں کو ختم کر چکے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو ہماتاً اللہ تعالیٰ کے حوالے کر چکے ہوتے ہیں۔ مانگتے وہ بھی اسی در سے ہیں، جھکتے وہ بھی اسی دروازے پر ہیں۔ جس در سے مرید مانگتا ہے اسی در سے پیر مانگتا ہے۔ جس دروازے سے شاگرد بھیک مانگتا ہے اسی دروازے سے استاذ بھی مانگتا ہے۔ پیر اور استاذ کو اس لیے ملتا ہے کہ وہ معصیت کو اپنی زندگی میں سے ختم کر چکے ہوتے ہیں۔ اس عاجز نے قبولیت دعا کا جو راز اپنے اکابر کی زندگیوں میں بیٹھ کر
پایا اور اسے اپنی زندگی میں ہزاروں مرتبہ آزمایا، بات تو چھوٹی سی ہے، ہو سکتا ہے کہ ساد سی بات سن کر آپ ہنسیں اور کہیں کہ یہ بھی کوئی خاص بات ہے، مگر جس کو چھوٹی سی پیڑیا سے آرام آ جائے اس کے لیے تو دنیا کی سب سے بہترین دوائی وہی ہوتی ہے۔ وہ دونی یا چونی کی قیمت کو تو نہیں دیکھے گا، بلکہ وہ تو اس بات کو دیکھے گا کہ مجھے آرام کس دوائی سے ملا۔ آپ یہ نکتہ دل کے کانوں سے سنیے اور اسے آزما کے دیکھیے۔ جب کبھی زندگی میں کوئی ایسا موقع آئے کہ آپ ایک گناہ کرنے پر قادر ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے اس گناہ کو نہیں کرتے، اگر عین اسی لمحے آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اسی وقت قبول فرمائیں گے۔ جی ہاں، آزما کر دیکھیے۔ انسان کو جب زندگی میں کوئی ایسا موقع ملتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں تنہا ہوں، میں خواہشات کو پورا کرتے ہوئے یوں گناہ کر سکتا ہوں۔ طبیعت میں اضطرار ہوتا ہے، نفس کی طرف سے اصرار ہوتا ہے، شیطان کی طرف سے وسواس کی بھرمار ہے۔ جس وقت بندہ عجیب سی حالت میں گرفتار ہوتا ہے، اس وقت اگر وہ خوف خدا سے سرشار ہو جائے اور گناہ سے دستبردار ہو جائے اور دامن دعا پھیلا دے، وہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ وہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت اس دعا کو پورا فرما دیتے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کو ایک بار اور ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ اچھی طرح سے کلیئر ہو جائے۔ قبولیت دعا کا راز۔ بعض دوست کہتے ہیں حضرت ہم دعائیں تو بہت مانگتے ہیں لیکن وہ قبول نہیں ہوتی۔ طلباء بھی کئی دفعہ کہتے ہیں کہ جی کچھ پریشانیوں میں گھر گھرے ہوئے ہیں۔ بسا اوقات تو علماء بھی کہتے ہیں کہ حضرت کچھ رکاوٹیں اور پریشانیاں ہیں، آپ دعا فرما دیں۔ میں تو بڑے عرصے سے دعائیں مانگ رہا ہوں لیکن قبولیت کے آثار ظاہر نہیں ہو رہے۔ فقیر آپ کو قبولیت دعا کا ایک راز بتا دیتا ہے، اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اسم اعظم ڈھونڈنے کی طلب نہیں رہے گی۔ آپ اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی زبان سے نکلے ہوئے کتنے ہی الفاظ کو پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اس کو سینکڑوں مرتبہ نہیں بلکہ ہزاروں مرتبہ آزمایا جا چکا ہے۔ عمل تو چھوٹا سا ہے مگر کام بڑا اہم ہے۔ کاش کہ اس کی حقیقت کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں۔ آج آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ قبولیت دعا کا کیا گڑ ہے۔ اللہ والے جو دعائیں مانگتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہیں۔ وہ کوئی سونے کے تو نہیں بنے ہوتے ہیں اور نہ وہ بشر سے کوئی ماورا مخلوق ہوتے ہیں، وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں، مگر فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دل سے گناہوں کے ارادوں کو ختم کر چکے ہوتے ہیں اور اپنے
آپ کو ہماتن اللہ تعالیٰ کے حوالے کر چکے ہوتے ہیں، مانگتے وہ بھی اسی در سے ہیں، جھکتے وہ بھی اسی دروازے پر ہیں۔ جس در سے مرید مانگتا ہے اسی در سے پیر مانگتا ہے، جس دروازے سے شاگرد بھیک مانگتا ہے اسی دروازے سے استاذ بھی مانگتا ہے۔ پیر اور استاذ کو اس لیے ملتا ہے کہ وہ معصیت کو اپنی زندگی میں سے ختم کر چکے ہوتے ہیں۔ اس عاجز نے قبولیت دعا کا جو راز اپنے اکابر کی زندگیوں میں بیٹھ کر پایا اور اسے اپنی زندگی میں ہزاروں مرتبہ آزمایا۔ بات تو چھوٹی سی ہے، ہو سکتا ہے کہ سادہ سی بات سن کر آپ ہنسیں اور کہیں کہ یہ بھی کوئی خاص بات ہے، مگر جس کو چھوٹی سی پیڑیا سے آرام آ جائے اس کے لیے تو دنیا کی سب سے بہترین دوائی وہی ہوتی ہے۔ وہ دونی یا چونی کی قیمت کو تو نہیں دیکھے گا، بلکہ وہ تو اس بات کو دیکھے گا کہ مجھے آرام کس دوائی سے ملا۔ آپ یہ نکتہ دل کے کانوں سے سنیے اور اسے آزما کے دیکھیے۔ جب کبھی زندگی میں کوئی ایسا موقع آئے کہ آپ ایک گناہ کرنے پر قادر ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے اس گناہ کو نہیں کرتے، اگر عین اسی لمحے آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اسی وقت قبول فرمائیں گے۔ جی ہاں، آزما کر دیکھیے۔ انسان کو جب زندگی میں کوئی ایسا موقع ملتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں تنہا ہوں، میں خواہشات کو پورا کرتے ہوئے یوں گناہ کر سکتا ہوں۔ طبیعت میں اضطرار ہوتا ہے، نفس کی طرف سے اصرار ہوتا ہے، شیطان کی طرف سے وسواس کی بھرمار ہے۔ جس وقت بندہ عجیب سی حالت میں گرفتار ہوتا ہے، اس وقت اگر وہ خوف خدا سے سرشار ہو جائے اور گناہ سے دستبردار ہو جائے اور دامن دعا پھیلا دے، وہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ وہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت اس دعا کو پورا فرما دیتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کا آج یہیں پہ رکتے ہیں، پھر نیکسٹ ویڈیو میں اس سے آگے پڑھیں گے۔ جب تک کے لیے السلام علیکم۔